وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام، دو حدیثیں آپ کے سامنے ایسی پیش کریں گے جو آپ کو اور خاصتاً قرآن کریم کے حافظ کو اس بات کی ترغیب دلاتی ہیں کہ اگر قرآن میں سے کچھ یا پورا قرآن یاد ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، تو اس کی محافظت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کے ساتھ خاص اہتمام کرے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہدوا هذا القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولها۔ متفق علیہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قرآن کی حفاظت یعنی دیکھ بھال کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہو اور اسے کھول کر بھاگ نکلنے والا ہو۔ بخاری و مسلم۔ دوسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل الابل المعلقة ان عاهد عليها امسكها وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ۔ متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر وہ اس اونٹ کا خیال رکھتا ہے تو وہ اپنے کھوٹے سے بندھا رہتا ہے، اور اگر اسے کھول دے گا تو چلا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے یاد کرنے اور اس کے اہتمام اور اس کی دیکھ بھال اور محافظت کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لال و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لال و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے۔ اب عمل کی موتیاں چننے کو آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کو آیا مرحلہ۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظ
حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا